ایک شریک کی اپنے شریک سے بیع۔ پہلے اس کو ایک بات کو سمجھ لیں کہ یہ آگے کیا بیان ہو رہا ہے۔ ایک والد صاحب کا انتقال ہوا، ان کے دو بیٹے تھے، ایک مکان تھا، ان دونوں بیٹوں کو وراثت میں مل گیا، یہ دونوں اس مکان میں شریک ہو گئے۔ اب ایک بھائی جو ہے وہ اپنا حصہ سیل کرنا چاہتا ہے، تو کیا وہ اپنے جو بھائی شریک ہے اس مکان میں اس کو پوچھے بغیر کسی اور کو بیچ دے؟ یہ جائز ہے یہ نہیں ہے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے وہ آفر اپنے بھائی کو کرے، شریک کو کرے گا جو مال میں شریک ہے، کہ آپ کو چاہیے تو آپ لے لیں۔ اگر یہ منع کر دیتا ہے تو پھر جو راستے میں شریک ہے، جیسے حویلیاں ہوتی ہیں بعض اوقات، یا ہمارے پڑوسی ملک میں چال ہوتی ہے، ایک بہت بڑی باؤنڈری ہوتی ہے، اس میں 50-60 گھر ہوتے ہیں اور راستہ ایک ہی ہوتا ہے آنے جانے کا، مین گیٹ جس کو کہتے ہیں۔ اب ایک آدمی بیچنا چاہتا ہے کسی کو، تو اب گھر تو سب کے علیحدہ ہیں لیکن راستہ ایک ہے، تو وہ پہلے اپنے ان پڑوسیوں سے، ان جو راستے میں شریک ہے، ان سے معلوم کرے گا کہ کیا میں بیچ سکتا ہوں۔ یہ دو نہیں ہوتا، پھر تیسرا پڑوسی ہوتا ہے کہ پڑوسی سے پہلے وہ اس کو آفر کرے کہ بھئی آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ میں کسی اور کو بیچتا ہوں۔ یہ شریعت ہماری کہتی ہے۔ لہٰذا فرض کر لیں کہ اگر یہ شریک اپنے شریک سے نہیں پوچھتا، یہ راستے کے شریک سے نہیں پوچھتا، یہ پڑوسیوں سے نہیں پوچھتا، اور چیز کو کسی تھرڈ پرسن کو فروخت کر دیتا ہے، تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ شریک کورٹ میں چلا جائے اور کہے کہ بھئی میں اس چیز کو خریدوں گا، یہ کسی اور کو نہ بیچے۔ اس کو کہتے ہیں حق شفعہ۔ کہ یہ حق شفعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پڑوسی یا ایک جو چیز میں شریک ہے یا راستے میں شریک ہے، وہ اپنے شریک کو چیز کو کسی اور کو بیچنے سے روک دے اور یہ دعویٰ دائر کرے کہ میں چونکہ اس کا پڑوسی ہوں لہٰذا یہ مجھے بیچے پہلے، اگر میں منع کر دیتا ہوں یا مجھے علم ہے اور میں نہیں روکتا ہوں یہ کسی اور کو بیچتا تو ٹھیک، ورنہ پہلے مجھے بیچے۔ لہٰذا اگر آپ کسی اور کو بیچنا چاہتے ہیں اور آپ کا پڑوسی کیس کر دیتا ہے آپ پر کہ نہیں یہ چیز کسی اور کو نہ بیچے مجھے بیچے، تو اس کو حق حاصل ہے، اسی کا نام حق شفعہ ہوتا ہے۔ احناف کے نزدیک چاہے کوئی چیز میں شریک ہو اسے بھی حق شفعہ حاصل ہوتا ہے، راستے میں شریک ہے اسے بھی حق شفعہ حاصل ہے، اور یہ دو نہ ہوں تو پڑوسی کو بھی حق شفعہ حاصل ہے۔ جبکہ دیگر ائمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں صرف جو شریک ہے نا چیز میں اس کو حق شفعہ حاصل ہوتا ہے، پڑوسی کو نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس اپنے دلائل ہیں، اور یہ چونکہ ابھی خرید و فروخت کا باب ہے، یہاں پر میں زیادہ اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ اپنے مقام پر اس کو آگے بیان کریں گے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ شریک صاحب جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ پڑوسی کی میرا جو شریک بھائی ہے وہ کسی اور کو چیز میرا حصہ بیچ رہا ہے، اپنا حصہ یعنی آدھا کسی اور کو بیچ رہا ہے، وہ روکتے ہی نہیں ہیں، وہ بیچ دیتا ہے، حتیٰ کہ راستے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ اب کہتا ہے نہیں یہ تو میں لوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے اس کو علم ہو فوراً حق شفعہ کر سکتا ہے، اگر علم ہوا اور پھر اس نے مطلب دعویٰ دائر نہیں کیا تو اس کا حق ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب اس پر یہ باب قائم کیا ہے اور 2213 نمبر حدیث پاک لے کر آئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غیر منقول مال میں شفع کرنے کا حق قرار دیا۔ غیر منقول جس کو آپ اٹھا کر نہیں لے جا سکتے، گھر ہے، زمین ہے، پلاٹ ہے، مکان وغیرہ، یہ جو ہوتا ہے نا یہ غیر منقول اشیاء کہلاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غیر منقول مال میں شفع کرنے کا حق قرار دیا ہے، لیکن جب حدود متعین ہو جائیں اور راستے پھیر دیے جائیں تو شفع کا حق نہیں رہے گا۔ تو دیکھیں میں آپ کو سمجھا دیا، ایک بھائی بیچ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ نے حق شفعہ ہی نہیں کیا، حتیٰ کہ اس نے کسی اور کو بیچا، اس نے پھر بیچ میں دیوار قائم کر دی تاکہ دونوں چیزیں سیپریٹ ہو جائیں، بھائی تو ایک ساتھ تھے، اور راستہ بھی علیحدہ کر لیا۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا، اب یہ کہتے ہیں نہیں بھئی مجھے بیچو، یہ تو حق شفعہ میں استعمال کروں گا۔ آپ کا حق ساقط ہو چکا ہے کیونکہ آپ نے بہت ہی لیٹ کر دیا ہے۔ ایسے ہی جب ایک پڑوسی اپنا مکان بیچ رہا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا لیکن آپ روک ہی نہیں رہے، حتیٰ کہ اس نے سیل کر دیا، اب آپ بیچ میں کود گئے کہ نہیں بھئی مجھے بیچیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جب آپ کو علم ہو گیا تھا اور آپ نے فوراً دعویٰ نہیں کیا تو بس پھر آپ کا حق ساقط ہو جائے گا۔ یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ اور یہ ضمن بتا دیتا ہوں کہ حق شفعہ اس لیے رکھا کہ بعض اوقات ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی نیا آدمی آئے گا
تو وہ خرابیاں پیدا کرے گا۔ ایک پہلے پڑوسی ہے، وہ اچھا پڑوسی ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کو بیچیں، کوئی خراب قسم کا آدمی آ جائے تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے حق دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ضرر اور پریشانی سے بچانے کے لیے پہلے آپ خرید لیں، آپ نہیں خریدتے پھر ٹھیک ہے وہ کوئی اور خرید لے گا۔ اگلا باب ہے بابو بیع الارض